جو وقت ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جناب نماز عشاء کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز عشاء تو بس اب کیونکہ 12 بج گئے ہیں اور اب نماز عشاء نہیں پڑھ نماز عشاء قضا ہو گئی، ٹھیک ہے کبھی بھی پڑھ لیں گے. لیکن نماز عشاء اس کا وقت مغرب کی 3 رکعت کے بعد سے لے کر اور آدھی رات تک ہوتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے کہ جس کو کوئی مجبوری نہیں آپ کو، تو مغرب کی 3 رکعت کے بعد سے لے کر آدھی رات تک نماز عشاء کا وقت رہتا ہے. لیکن جو مضطر ہو، یعنی جو نہیں پڑھ سکا، کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، بیمار ہو گیا، کسی مریض کو لے کر اسپتال جانا پڑ گیا، ٹائم نہیں مل سکا اور 12 ساڑھے 12 کے قریب ہو گئے، تو وہ یا یہ لوگ یہ سوچتے ہیں اب تو نماز قضا ہو گئی، اب بعد میں کبھی بھی پڑھ لیں گے، اس طرح اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. نہیں، مضطر کے لیے نماز فجر تک ٹائم رہتا ہے. یعنی جو پڑھنا سکا ہو کسی وجہ سے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا یہ سوچ کے کہ اب تو میری قضا ہو گئی. تو بعض اوقات سفر میں اس طرح کی چیزیں بھی پیش آ جاتی ہیں. تو اس میں کہ آدھی رات تک پڑھ سکتے ہیں. آدھی رات سے کیا مراد ہے؟ یہ عام طور پر زیادہ مشہور مسئلہ وہی ہے کہ جو عام طور پر آقا خوئی کا تھا یا دیگر مراجع کا ہے. لیکن بہرحال آقا سیستانی اور امام خمینی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کا جو وقت ہے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ہو جائے گا آدھی رات. یعنی زیادہ تر دنوں میں رات کے 11:30 بجے ہی آپ کی نماز مغرب و عشاء قضا ہو جائے گی تقریباً. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 12 اور 12:30 کا جو لوگ انتظار کرتے ہیں آقا سیستانی اور امام خمینی کے فتوے میں. البتہ آقا کوئی فرماتے تھے کہ غروب سے لے کر اور طلوع فجر تک کا جو وقت ہو اس کو پھر 2 سے تقسیم کیا جائے. یا جو نماز ظہر کا اول وقت ہو، جیسے مثلا 12:40 پہ اگر نماز ظہر کا وقت آ رہا ہے کیلنڈر میں، تو نماز مغرب و عشاء کا وقت رات کے 12:40 تک رہے گا. آقا کوئی کا نظریہ تھا. لیکن آقا سیستانی زیادہ تر حالات میں تقریباً 11:30 بجے ہی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی نمازیں قضا نہ ہو جائیں. تو آپ کو اس سے پہلے کوشش کر کے پڑھ لینا ہے. 12 اور 12:30 کے وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے نماز عشاء کے سلسلے میں. سفر میں اکثر اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں، انسان ٹال دیتا ہے کہ ابھی نہیں پڑھ رہی، میں بعد میں پڑھ لوں گی، جب آگے بس رکے گی تو پڑھ لوں گی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں اس طرح سے تکلیف کے اس مسئلے کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں. اچھا، اب یہ تو تھا نمازوں کا مسئلہ. اچھا، اتنا اور بتا دوں کہ سفر میں اگر کوئی آپ کی نماز قضا ہو گئی تو آپ کو جس حالت میں آپ نے وہ نماز قضا کی ہے اسی حالت میں ہی آپ کو، یعنی اتنی ہی رکعت، مثلا سفر کی حالت میں نماز قضا ہوئی ہے جو کہ قصر آپ کو پڑھنا تھی، تو اس کی قضا بھی قصر پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھی جائے گی جو 4 رکعتی نماز تھی. اور اگر آپ سفر میں اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کو پوری ہی پڑھنا پڑیں گی. مثلا اگر آپ یہ چاہیں کہ میں سفر سے مراد ہے کہ آپ پہنچ گئی ایران، اب حرم جا رہی ہیں، روزانہ عبادت کے لیے جا رہی ہیں، آپ نے سوچا کہ چلے میں اپنی قضا نمازیں ہی پڑھ لوں، تو اپنی قضا نمازیں آپ کو پوری پڑھنا پڑیں گی جو آپ نے وطن میں پڑھی. اور جو آپ نے اس سے پہلے کے سفروں میں قضا کی ہیں البتہ ان کی قصر ہی پڑھنا پڑے گی. یعنی قضا ہوتے وقت جو حالت آپ کی تھی، اگر آپ مقیم تھی، مسافر نہیں تھی، تو آپ کو پوری پڑھنا ہے، اور حالت سفر میں آپ کی اگر قضا ہوئی ہے تو آپ کو قصر ہی قضا پڑھنی ہے. اور ابھی چند ایک سوالات جو میرے پاس تحریرن